الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام محبان مصطفیٰ محبت سے اپنی لب کشائی کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق حدی یدی ساحل لنا اشکالنا۔ امداد کن ہر رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور ہدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب مل کے پڑھیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ ملی زبان اسی لیے پڑھے درود آپ پر ہے تن میں جان، اسی لیے صلی علی محمد۔ اکا مشکل جو سرے پہ آ پڑی یا رسول اللہ تیرے ہی نام سے ٹلی ہے مشکل
کشا تیرا نام ہے حاجت روا تیرا نام آقا تجھ پر درود اور سلام صلی علی طبیبنا صلی علی محمد درود لا محدود حضور تاجدار مدینہ امام الانبیاء فخر آدم و بنی آدم حضور سید المرسلین امام الاولین والآخرین احمد مختار نبی کل ختم الرسل میرے اور آپ کے آقا اور مولا تمام نبیوں کے امام جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نذرانے عقیدت پیش کرنے سے قبل دوران خطبہ اللہ رب العزت کی لریب کتاب عیب کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا دعا کریں اللہ رب العزت مجھے آپ سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سورۃ الزفر کی آیت مبارکہ 22 آپ احباب کے سامنے پڑھی اور اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد آج کا جمعۃ المبارک حضور مجدد الف ثانی قطب ربانی شیخ سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ جو نامی صدی کے مجدد ہوئے اور ان کے بعد بھی مجدد چلتے رہے 14ویں صدی کے جو مجدد تھے وہ عظیم البرکت اعلی حضرت امام احمد الشاہ خواہ فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ 4 شوال المکرم 981 ہجری بروز جمعۃ المبارک آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ کا وصال مبارک 28 سفر کو ہوا تو آج غالباً کتنی سفر ہے 3 آج چند 2-4-5 دن رہ گئے 18 سفر کو آپ کا وصال ہوا حضور علیہ السلام کے بعد اس وقت کے جو پہلے مجدد تھے ان کا نام حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ہم اہل سنت عقیدہ تمام لحاظ کے ساتھ چاروں ائمہ کو مانتے ہیں ہم حنبلی بھی ہیں شافعی بھی ہیں مالکی بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں اور مقلد ہیں ہم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی لحاظ سے تذکرہ کرتے ہوئے کیونکہ کوئی بھی قوم ہے جس نے اپنے مجددوں کو بلا دیا وہ راہ حق سے ہٹ جاتی ہے ہم نہیں ہوں گے میرا اپنا وجدان ہے میرا ایک اپنا تجزیہ ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا لیکن جو مجدد کی نشانیاں پائی جاتی ہیں صدیاں گزرنے کے بعد شاید کہ ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو لیکن 15ویں صدی کا جو مجدد ہوگا میرا دل کہتا ہے اس کا نام بابا خادم حسین رضوی ہوگا یہ پکی بات کہہ رہا ہوں کیسے اس لیے نہ ڈرتے ہوئے علماء سو حضور کے دور کے بعد آتے ہی رہی ہیں اور بڑے بڑے مجدد آتے رہے اور ہر صدی میں کوئی نہ کوئی فرعونی سبت جیسا بادشاہ پیدا ہوتا رہا ہے جس نے علماء کی تقویریں پڑھی ہیں جانوروں کی طرح انہیں ذبح کیا ہے اور یہ جیلیں کاٹی گئیں مجدد الف ثانی
احمد شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ 27ویں پشت کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر کی نسل میں سے حضرت عمر فاروق کے ساتھ جا ملتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا حسب نسب یہ ہے۔ اور آپ سیدنا مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو نسب شیخ احمد سرہندی، سرہند میں پیدا ہونے والے، اور یہ جو سرہند جگہ پہ یہ شہر بنا، یہ بھی اولیاء اللہ کی ہی برکت سے بنا، ولی اللہ کی شان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ تشریح بیان کروں تو ہمارا وقت اتنا اجازت نہیں دیتا، یہ تو اثر ٹپ جائے گی کم سے کم اس کی صفت اور سلسلہ بتاتے ہوئے، لیکن یہ آپ کو موٹی موٹی عبارات بتاتے ہوئے یہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، مجدد الف ثانی حضور کا اس دور میں دنیا میں تشریف لانا ہوا جس دور میں پھر پاک و ہند کی طرف، یہ پوری علاقوں کی طرف بادشاہ اکبر کی بادشاہی تھی، ٹھیک ہے، کس سی بادشاہی تھی؟ اکبر بادشاہ کی۔ اور آج کے غلیظ لیڈروں کی طرح وہ بھی بات کرتا تھا کہ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، مرزائی سارے آپ پائی پائی نے، کوئی گل نہیں، جو تقدس مندر دا ہے وہی تقدس نعوذ باللہ استغفر اللہ مسجد ہے، جڑے جڑے ٹکے ہو دے سامنے انہوں نے قتل کروا دیتا۔ اور بہت سارے چولی چوک اونجی جڑے اسمبلیاں چ بہ کے کہندے نے کہ جناب 60,000 طلبہ، 10,000 طلبہ اور علماء تواڈے حق تے بیعت کرن واسطے تیار نے، انج دے بھی موجود سن، ان کو کہتے ہیں علماء سو۔ اور جو ڈٹ جائیں ان کے اوپر پھر، یہ پہلی باری نہیں گولیاں چلی ہیں، پہلی باری پابندیاں نہیں لگی، پہلے بھی پابندیاں لگتی رہی ہیں، اور آئندہ بھی اگر کوئی ناپاک لیڈر آئے گا تو وہ ایسے ہی کرتا رہے گا، یہ پکی بات ہے۔ لیکن مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کو سرہند شریف میں پتہ چلا، یہ پاک و ہند کی طرف ایک بادشاہ اکبر ہے اور اس نے یہ معاملہ کر دیا، اور او دا بیٹا سی بادشاہ جہانگیر، ٹھیک ہے، جہانگیر بادشاہ آپ آئے، اتھوں آپ نے ایک سلسلہ شروع کیتا۔ او دور اور سی جس طرح کے حضور دا دور سی، شعر و شاعری دے اندر اگلے بندے نو سمجھایا جاندہ سی، دلیل پیش کیتی جاندی سی۔ اس دور دے اندر رسالہ بنا کے پیش کیتا جاندہ سی، رسالہ یعنی ایک کتاب نما چند پیپر ہوندے سن، او دے ہوتے عبارت مین پوائنٹ دی باہر گل لکھ کے، یعنی کہ اے تفسیر نور العرفان، ایک کنے کیتی ہے، ایدہ مترجمہ ہے جناب امام احمد رضا خان، اور ایدی تفسیر کرنے والے نے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے، ایدی ہور بھی کسی نے تفسیر کیتی ہے، او دا نہ ہو رہے، یعنی کہ جنہیں اپنے پوائنٹ آف ویو دے نال گل کیتی ہے او گل نو اگے لے گیا۔ بادشاہ نو، جہانگیر بادشاہ نو ملن واسطے پھر انہیں آپ نے جڑا جدو تحریر شروع کیتی، رسالے جڑے نا پیش کیتے، آج دے دور دی طرح، ایک کیونکہ ضروری میں سمجھنا، آج دا مسلمان اے سمجھدا جدے پیچھے مرضی نماز پڑھ لی کوئی حرج نہیں، مسلک دی کیڑی گل ہے، اللہ دی نماز اللہ دی پڑھنی، کدو پہ کہنے بھگوان دی پڑھنی، عقیدہ درست ہوئے گا تو عمل پھر قبول ہے۔ باقی اللہ نو منن والے تے بڑے بیٹھے نے، کیا یہودی اللہ نو نہیں مانتے؟ دسو ہاں، او بھائی مرزائی اللہ نو نہیں مانتے، عیسائی اللہ نو نہیں مانتے، اللہ نو مانتے نے لیکن شرک کر کے مانتے نے، مانتے کی نے پہ کہ اللہ ایک کے، نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پتر نے، اللہ دا بیٹا ہے، ہاں جی، خدا بندوں نو کر کے پکار دینے، لیکن گو کا قرآن دی تردید کر رہے ہیں، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لاہ کفوا احد، اللہ ایک کے، او دا کوئی بھرا نہیں، پتر نہیں، بیوی نہیں، بچہ نہیں، ککھ بھی نہیں، اللہ واحد تن تنہا کلا، اللہ زمینہ اور آسمانہ دے اندر بھی موجود ہے، وہ کیا ہے؟
اللہ نور السماوات والارض، اللہ دا نور زمینوں اور آسمانوں پہ بھی موجود ہے۔ اللہ رحمان ہونے کی صفت میں رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ان اللہ سمیع علیم ہے، ان اللہ سمیع بصیر ہے۔ اکبر بادشاہ نے یہی باتیں بتوں کے اوپر بھی ٹھوک دی اور کہنے لگا مسلمان اور ہندو مرزائی سکھ جویں اج تک مچ منا منہ منا بکواس کردا ہے، یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔